محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. کتنی محنت مشقت اور دقت سے یہ اسلام میں آئے اور جمے رہے. ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے ان پر رحمت کے فرشتے اتارے جاتے ہیں. یہ صحابہ کے بارے میں بات آئی. ایک بار جب انہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے پھر ہٹتے نہیں تھے اس سے، ہٹتے نہیں تھے. آج کی جو موب لنچنگ ہے ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت طریقے سے ہوئی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو اذیتیں دی گئی، جو مشقتیں دی گئیں، میرے عزیزوں کان کھڑے ہو جاتے ہیں سنتے ہوئے. ان میں جو اذیتیں سہنے والے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ مدینہ طیبہ آئے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پیٹھ پوری گل چکی تھی. کس وجہ سے؟ ان کی پیٹھ جب یہ اپنا دامن اٹھاتے تھے تو ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی. ان سے صحابہ نے پوچھا تم نے جبہ اٹھایا، یہ ریڑھ کی ہڈی تک کا گوشت کہاں گیا؟ کہتے کہ جب میں ایمان لایا تھا مکہ میں، یہ کفار مکہ مجھے پکڑ کر کے انگار کے کوئلوں پر لٹاتے تھے اور پھر میرے سینے پر پیر رکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. نیچے سے کوئلے میری چربی سے پگھل جاتے تھے تو پھر ان انگاروں کو دھکایا جاتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھیگ گئیں. کہنے لگے اے خباب تم اور بلال دونوں نے یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں. بلال حبشی کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا. حضرت خباب نے کہا بلال حبشی کو تو آزاد کرانے کے لیے ابو بکر صدیق آئے تھے، لیکن مجھے تو آزاد کرانے والا کوئی بھی نہیں تھا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل 3 سال تک جلایا گیا ہے. 3 سال تک جلایا گیا ہے. پکڑے جاتے تھے، بار بار پکڑتے تھے، ان کو جلاتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو دیکھیں. ان کا آقا امیہ تھا صرف اس بات پر کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اچھا جو سب سے پہلے 6 لوگ اسلام لائے، سب سے پہلے جو 6 لوگ اسلام لائے ان میں سے ایک نام حضرت بلال حبشی کا ہے. سٹارٹنگ بالکل، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نامات ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے. حضرت بلال کو ان کا آقا پکڑتا تھا اور وہ کہتا تھا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ حضرت بلال کہتے تھے نا، ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، تو رب ہو ہی نہیں سکتا. اس کے غلام تھے وہ، اس وقت غلامی کا دور تھا. آقا جو کہے غلام کو ماننا پڑتا تھا. وہ اپنے 2 بدماش بیٹوں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑے ڈرم میں وہ ڈال کر کے دن بھر اس کا ڈھکنا بند کر کے رکھتے تھے. بڑے سے ڈرم میں ڈال کر کے اس کا ڈھکن بند کر کے رکھتے تھے. شام کو کھولتے تھے بغیر کھانا پانی دیے ہوئے، پھر ان کو مارتے تھے مسلسل. اور ایک دن تو اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں ان کے آقا نے پیر میں رسی باندھ کر کے دے دیا. وہ بدماش لڑکے مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال کو کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے. اور وہ مکہ کی تپتی ہوئی گلیاں جب دھوپ چلچلاتی رہتی تھی، اس میں حضرت بلال کو ننگی پیٹ وہ کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے. اور مکہ والے یہ منظر دیکھنے کو جمع ہوتے تھے تو سارے لوگ آتے تھے تو حضرت بلال مسکرا کر کہتے تھے اے مکہ والو، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. یہ اس زمانے میں کہہ رہے تھے جب ہر جگہ بتوں کی پوجا تھی. مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے گئے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بت تھے. ان کے درمیان بلال حبشی اعلان کر رہے تھے اے میرے عزیزو، ان کے ایمان کو ہم میں سے کون پہنچ سکتا ہے؟ آج ہم پر تھوڑی سی آفت بھی نہیں ٹوٹی کہ لوگ اپنا اسلام چھپانا شروع کر دیے. آج لوگ مصلحت کی بات کرنے لگ گئے. زمانہ ایسا ہے مولانا، اب تو سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے. میرے بھائی اب کی بات کر رہے ہو، کیا بلال حبشی کا زمانہ اچھا تھا؟ وہ زمانہ کتنا خطرناک تھا. کیا وہ زمانہ آج ہے تمہارے ساتھ؟ لوگ آج ہم سے کہتے ہیں نہیں اب ویسا نہیں چلے گا، اب تھوڑا سا زمانہ بدل گیا.
اب زمانہ بدلا نہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب بھی اللہ نے تمہیں سجدوں کی اجازت دی ہے، یہ مہلت رکھی ہے، آزادی ہے آج بھی، پھر بھی تم مصلحت کی بات کرتے ہو۔ نہیں، سب کو راضی کرنے کے لیے اس بلال حبشی کو قیامت کے دن تمہیں منہ دکھانا ہوگا جو سارے بتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ انہیں مارا جاتا تھا، اتنا مارا گیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ پورے جسم میں اس کے داغ تھے، پورے جسم میں داغ تھے۔ اور ایک صحابی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو یمن سے چلے تھے اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے، یہ آئے مکہ میں بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے، ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو واپس نہ جانے کی بات کر کے وہیں ٹھہر گئے۔ وہ یمن کے رہنے والے تھے، کہا کہ اب اس زمین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کہ اس لیے کہ اس چہرے کو دیکھنے میں آنکھوں کا ایک سکون ہی الگ ہے۔ وہ اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، اور وہیں پر ان کا نکاح ہوا حضرت سمیہ سے۔ حضرت سمیہ ان کے نکاح میں آئی، ان دونوں کے نکاح کے بعد ان کے بیٹے پیدا ہوئے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پورا ایک خاندان، ایک فیملی کو بتا رہا ہوں میں، یاسر، سمیہ اور عمار، یہ تینوں ایک گھرانہ ایسا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن بھی ان کو چھوڑا نہیں گیا، ایک دن بھی نہیں چھوڑا گیا۔ یہ مکہ کے ابتدائی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں صرف 40 صحابہ بھی ابھی نہیں تھے، اور سخت ترین اذیتیں کفار دیتے تھے، جہاں کسی کو پاتے اور خبر ہو جاتی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ گیا ہے، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے ایک بار پکڑا اور گھوڑے کے پیروں سے باندھ دیا۔ کیسے؟ گھوڑے کے سامنے کے دونوں پیروں سے ان کے ہاتھ باندھے، گھوڑے کے دونوں پیچھے کے پیروں سے ان کے پیر باندھے اور گھوڑے کو دوڑایا۔ جب گھوڑا دوڑتا تھا تو ان کی ہڈیاں سرکتی تھیں، ایک ایک ہڈی ٹوٹتی چلی گئی۔ اس وقت پورے مجمع میں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ اللہ ان کی مرقد پر گہر باری کرے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی کہتی تھیں اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تم ہم سے ہمارا ایمان نہیں لے سکتے۔ یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑا دوڑاتے ہوئے لے آیا تو ابو جہل نے اپنے ایک نیزے سے ان کی شرمگاہ پر مارا، جس کی وجہ سے وہ شہادت پا گئیں۔ اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سمیہ، جن کو صرف اس بات پر شہید کر دیا گیا کہ وہ ایمان لائی تھی۔ اور جانتے ہیں آپ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گھر جاتی تھیں، عورتوں کو قرآن پڑھاتی بھی تھیں، لیکن انہوں نے یہ کام ترک نہیں کیا آخری وقت تک۔ انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، آخر میں شہید بھی کر دیا گیا۔ یہ دکھ برداشت نہیں ہو سکا۔ حضرت یاسر جو ان کے شوہر تھے، وہ اسی دکھ میں تھے کہ میں یمن سے آیا تھا یا نکاح کیا، میری بیوی کو میرے آنکھوں کے سامنے مارا ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے آقا کیا کریں، غم برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا فإن موعدکم الجنہ، تھوڑا اور صبر کرو، جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کفار مکہ نے پکڑا اور ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا، وہ بھی شہید ہوئے۔ یہ اسلام کے دو سب سے پہلے شہید ہیں۔ حضرت عمار جو بیٹے اکیلے بچ گئے تھے، جن کی آنکھوں کے سامنے ماں کو بھی مارا گیا ہو، باپ کو بھی مارا گیا ہو، ان کو کفار مکہ نے بلا کر کے سمجھایا، دیکھ تیری ماں بھی چلی گئی اور وہ بھی بری طرح زخمی تھی، ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، تیرے باپ بھی دنیا سے چلے گئے، تو اکیلا رہ گیا، کیوں محمد کے پیچھے لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں تو اپنے مکہ والوں کو چڑھاتا ہے؟ چھوڑ دے اس دین کو، اس میں امن ہے، خیر ہے، ہم سارا مال تجھے دیتے ہیں اور تجارت میں تجھے ماہر بناتے ہیں۔ حضرت عمار نے کہا پہلے اگر بولتے تو ہو سکتا ہے کہ سوچا جاتا، میں اگر اپنے باپ اور اپنی ماں کے دین کو چھوڑوں تو غدار بیٹا کہلاؤں گا،
مجھ سے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ میرے باپ نے جاتے جاتے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ مر جانا تو ایمان پر مرنا. میری ماں نے مجھے یہ سبق دیا ہے موت آئے تو تجھے عشق رسول میں آئے, مجھ سے تم میرا ایمان نہیں لے سکتے. کافروں نے وہی کیا جو حضرت بلال کے ساتھ کرتے. بیچ راستے میں آگ جلائی اور اس پر حضرت عمار کو لٹا دیا. ان کی پیٹھ جلنے لگی, پیروں تک آگ لگی تھی, وہ رونے لگے. اسی اثنا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دیکھا نہ گیا. حضرت عمار نے پکار کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں ان صحابہ کی محبت کو, ہم میں سے کوئی پہنچ سکتا ہے ان کی مقام کو؟ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں حضرت عمار؟ آگ پر لیٹے ہوئے ہیں, کفار مکہ وہاں پر انہیں ظلم و اذیت دے رہے ہیں. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا. صرف اتنا کہا, آقا اگر آپ اپنے عمار سے راضی ہیں تو میرے سامنے یہ آگ کچھ بھی نہیں. اگر آپ راضی ہیں تو میرے لیے آگ کی گرمی کچھ بھی نہیں ہے. اس مقام پر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہا جل گیا ہائے ہائے مجھے بچا لیں. کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ راضی ہیں مجھ سے تو پھر یہ آگ کی تپش بھی میرے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا جانتے ہیں اس وقت؟ کہا یا نارو کونی بردن و سلامن علی عمار ابن یاسر. یہ آیت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں آئی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا عمار بن یاسر پر. حضرت عمار کہتے ہیں پھر ہجرت کرنے تک ہر ہفتے مکہ کے کفار مجھے آگ میں رکھتے, لیکن ہر بار آگ میرے لیے ٹھنڈی ہی ہوتی تھی, مجھے گرمی لگی ہی نہیں کبھی. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے جنہوں نے اسلام کے راستے پر اذیتیں اٹھائی مگر دامن رسول کبھی ترک نہیں کیا. عزیزان گرامی, ان صحابہ میں ایک لمبی فہرست ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے صرف اپنی جانیں نہیں, اپنا مال بھی, اپنا وقت بھی, اپنی عزیز ترین خواہشات بھی, اپنی محبتیں سب قربان کیا ہے. کون سی چیز ہے جو انہوں نے نہیں چھوڑا؟ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بڑی تعریف فرماتے تھے. جنگ حنین میں جہاں بڑے بڑے مجاہدین کے پاؤں اکھڑ گئے تھے. جنگ حنین ایک سخت جنگ ہے جس میں مسلمانوں پر بہت سخت مسئلہ آ گیا تھا, پاؤں پیچھے ہٹانے کا معاملہ تک آ گیا تھا. اس وقت بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے اور تنہا اپنے ایک ہاتھ سے 20 کافروں کو انہوں نے مارا تھا, 20 لوگوں کو مارا تھا. صحابی رسول ان کے پاس بڑی بڑی فضیلتیں تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے. جب مدینے میں کوئی مہمان آتا تو کہتے ابو طلحہ کے گھر بھیجا کرو, کیونکہ حضرت ابو طلحہ مہمانوں کی ایسی ضیافت کرتے تھے. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر ایک مہمان آئے, حضور نے فرمایا ابو طلحہ لے جاؤ. لے کر کیا آئے؟ گھر آئے تو پتہ چلا بیوی نے کہا کھانا کچھ بھی نہیں ہے, ایک ہی آدمی کھا سکتا ہے, بچے بھی ہیں, آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, اور ایک مہمان کو آپ لے کر کے آئے. حضرت ابو طلحہ نے کہا کوئی بات نہیں, بچوں کو سلا دو, بچوں کو تھپک کر سلا دو, کل ان کے لیے دیکھا جائے گا. اور رہی بات تیری اور میری, ہم رات کو صبر کر لیں گے. ہمارے کھانے میں سب سے پہلا حق مہمان رسول کا ہے. کون ہے جو اپنے گھر کی ایک کھانے کی مقدار کو آئے ہوئے مہمان کے لیے دے دے؟ اپنے بچوں کو سلا دیا, بیوی سے کہہ دیا, لیکن مہمان کو یہ بات معلوم ہونے نہ پائے کہ میرے گھر میں صرف ایک آدمی کا کھانا ہے. کہا دسترخوان بچھانا, کھانا رکھنا, لیکن اے میری شریک حیات چراغ بجھا دینا, چراغ گل کر دینا. ان کی بیوی نے دسترخوان پر کھانا رکھنے کے بعد چراغ بجھا دیا, چراغ بند ہو گیا, اندھیرا رہا. حضرت ابو طلحہ نے مہمان کے سامنے کھانے کی برتن آگے کی, کہا آپ کھاتے رہے, میں بھی کھا رہا ہوں. آپ نے صرف منہ چلایا اور مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا. یہاں تک کہ صبح ہوئی. جب رات مہمان نے ابو طلحہ کے گھر گزاری, صبح ہوئی, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آپ آئے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرایا اور ان کا استقبال کیا.
ابھی کچھ بات ہوئی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ جبرائیل آئے تھے کل رات تمہارے گھر جو ہوا مجھے بتا کر گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنتی دسترخوان بچھایا ہے جو اپنے حبیب کے مہمان کو اپنے گھر میں ذرا وقت کے لیے شرمندہ ہونے نہیں دیتا، مولا اس ابو طلحہ کو کبھی زندگی میں شرمندہ نہیں کرے گا۔ یہ میرے آقا کی دعا تھی۔ اس ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کروں، مدینہ طیبہ کے قریب میں ان کا ایک باغیچہ تھا۔ یہ ایک دو صحابہ نہیں جو باغیچے رکھتے تھے، بڑے بڑے رئیس صحابہ بھی ہیں، اس میں سے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے باغیچے کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے الگ الگ قسم کے درخت لگائے تھے، ورنہ مدینے میں سب کھجور کے درختوں والے باغیچے، ان کے باغیچے میں رنگ برنگے پھول بھی ہوتے تھے۔ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے اپنے باغیچے میں، ایک پرندہ آیا اور بیٹھا، بڑا باغیچہ تھا اور ان کے باغیچے کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک پرندہ آیا نماز پڑھنے کے وقت اور وہ بڑا خوبصورت پرندہ تھا، اس کی آواز بھی میٹھی تھی۔ وہ ایک ڈالی سے دوسری ڈالی، دوسری ڈالی سے تیسری ڈالی، اس طرح سے اچھل کود کر رہا تھا۔ آپ کو وہ بڑا اچھا لگا، آپ نماز کی حالت میں ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہوتا ہے تھوڑی سی آواز آئے سب کی گردن پھر جاتی ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرندے کی آواز کی طرف متوجہ ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز تھی غالباً، اس کی آواز میں ایسا متوجہ ہو گئے کہ بھول گئے کتنی رکعت ہوئی تھی، 2 پڑھے تھے کہ 3 پڑھے تھے۔ آپ کو شک ہو گیا کہ میری 2 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی۔ پرندے کے چہچہانے نے مست کر دیا۔ پھر آپ نے سلام پھیرا، اپنی نماز پھر دوبارہ مکمل کر لی۔ دوڑتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں خبر دینے آیا ہوں، آپ کو معلوم ہے میرا سب سے حسین باغیچہ ہے مدینے کے گرد و نواح میں؟ کہا ہاں معلوم ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اسی باغیچے میں نماز پڑھ رہا تھا، ظہر کے وقت ایک پرندہ چہچہانے لگا، میرا خیال اس طرف ہو گیا۔ کہا کیا ہوا پھر؟ کہا اس کی طرف اتنا متوجہ ہو گیا کہ میں نماز میں اپنی رکعت بھول گیا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نے اپنی نماز کو درست کر لیا، لیکن آپ کی بارگاہ میں آج اس لیے آیا ہوں آپ گواہ ہو جائیں اس پورے باغیچے کو میں نے صدقہ کر دیا۔ کہا پورا اتنا قیمتی باغیچہ؟ کہا میں اس باغیچے کو رکھنا نہیں چاہتا جو مجھے میرے رب کی عبادت میں خلل پیدا کر رہے ہیں۔ میں اگر وہاں نہ گیا ہوتا، نہ وہ پرندہ آیا ہوتا، پورے درختوں کے باغیچے کو انہوں نے صرف اس بات پر وقف کر دیا، صدقے میں دے دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ ہی نہیں کی۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے، ایک صاحب شکایت لے کر کے آئے، ایک صحابی ہیں وہ شکایت لے کر کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا مدینہ طیبہ میں گھر ہے اور گھر کے آنگن میں کچھ درخت ہیں، میرا پڑوسی اس کے بھی آنگن میں کچھ درخت ہیں، یا دونوں کے چھوٹے چھوٹے باغیچے تھے، میں بیچ میں دیوار بنا رہا تھا، دیوار بنانے کے بیچ میں ایک درخت آ گیا ہے، میں اپنے پڑوسی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ درخت تو مجھے دے دے، میری دیوار سیدھی ہو جائے گی۔ ہوتا ہے کبھی کبھار، وہ درخت بیچوں بیچ آ گیا، باؤنڈری وال میں کمپاؤنڈ بنا رہے تھے، بیچ میں آ گیا ہے، لیکن تھا وہ پڑوسی کا۔ اس صحابی نے اس سے کہا تو اس پڑوسی نے کہا میں نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا بیچ دے، ایک درخت میرے کمپاؤنڈ کے اندر آ جائے گا، اس نے کہا وہ بھی نہیں کروں گا۔ ان کی دیوار ایسے لے کے جانا پڑتا، ٹیڑھی ہو جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر کہنے لگے اس کا مسئلہ میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پڑوسی کو بلایا، کہا کہ میرے اس صحابی کی دیوار سیدھی ہو جائے تو ایک درخت اسے دے دے۔ کہا نہیں دوں گا میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد بھی اس نے نہ کہا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے بتا دوں کہ تو وہ ایک درخت میرے اس صحابی کو دے گا، اللہ تجھے جنت میں ایک ایسا درخت دے گا جس کے نیچے گھوڑا 100 سال دوڑے گا، اس کے سائے کے نیچے 100 سال دوڑے گھوڑا، اتنا بڑا درخت تجھے جنت میں دے گا اللہ۔ اس کو کیا ہے، منافقت تھی، اس نے کہا نہ نہ نہ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے اس جنت کے وعدے کو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ محفل میں جو صحابہ بیٹھے تھے جیسی حضور سے جنت کی تعریف سنتے تھے وہ مچل جاتے تھے۔
ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو دحداح کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں وہ درخت خرید کر کے اس صحابی کو دے دوں تو وہ فضیلت مجھے بھی ملے گی جو آپ نے اس پڑوسی کو بتایا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دحداح ہاں تجھے بھی ملے گی. یہ ابو دحداح کون ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، مدینے کے بڑے امیر آدمی، بڑے امیر آدمی. بلکہ مدینے کی مارکیٹ میں اگر سب سے اعلیٰ قسم کی کھجور کہیں ملتی تھی تو ابو دحداح کے باغیچے کی تھی. ان کے کھجوریں لینے کے لیے لوگ انتظار میں رہتے تھے، بکنگ پہلے ہوتی تھی. حضرت ابو دحداح کا ایسا بڑا باغیچہ تھا اوالی مدینہ، جہاں کی کھجوریں سب سے مہنگی امپورٹ ہوتی ہوں گی، ایکسپورٹ ہوتی ہوں گی، اس زمانے میں ایکسپورٹ کی جاتی تھی، یعنی شام یمن تک جاتی تھی. حضرت ابو دحداح کا باغیچہ پورے مدینے میں مشہور تھا. وہ آئے اس شخص کے پاس جو درخت نہیں دے رہا تھا، کہا اے بندے تو مجھے جانتا ہے؟ کہا ابو دحداح تمہیں بھلا مدینے کا کون آدمی نہیں جانتا؟ کہا میرا باغیچہ جانتا ہے؟ کہا ہاں کیوں نہیں. اس باغیچے کی خصوصیت یہ، وہ خود بولنے لگا، وہ منافق، کہ ابو دحداح تیرا باغیچہ مدینے کا سب سے قیمتی باغیچہ ہے، اس کی کھجوریں لینے کے لیے لوگ انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، اور پلس اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑا بہت ہی عالیشان گھر بنایا تھا اس باغیچے کے اندر، اور اسی میں ایک کنواں بھی تھا جو میٹھے پانی کا تھا، ایک نہر جاری کر دی تھی، ایک بہت حسین و جمیل ماحول اس باغیچے کے اندر تھا. وہ منافق خود کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہے تمہارے باغیچے کو. حضرت ابو دحداح نے کہا میں وہ پورا باغیچہ دیتا ہوں، وہ ایک درخت دے گا؟ اس نے کہا یہ کیا پاگل پن ہے، ایسی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ابو دحداح کا باغیچہ اور میرا ایک درخت، وہ بھی کمپاؤنڈ کے بیچ میں آ رہا ہے. حضرت ابو دحداح سے اس نے کہا کیا یہ بات تو ہوش و حواس میں کہہ رہا ہے؟ کہا جب بھی رسول پاک کے پاس ہوتے ہیں مکمل اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہاں دنیا کا اللہ کا سب سے آخری رسول موجود ہے، یہ میرے گواہ ہیں. اس نے کہا فوراً دے دو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کھڑے کھڑے تجارت کر دی، کھڑے کھڑے وہیں پر. اس منافق نے کہا میں نے ایک درخت بیچ دیا. حضرت ابو دحداح نے کہا میں نے اپنا پورا باغیچہ تجھے بیچ دیا. ہو گئی بات. ابو دحداح آئے، باغیچے میں گھر بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، سامان بھی تھا. دروازے پر کمپاؤنڈ کے باہر کھڑے باغیچے کے پکارنے لگے اپنی بیوی کو، ام دحداح میں نے یہ باغیچہ آج بیچ دیا ہے. عورتوں کے معاملات تو معلوم ہوں گے آپ کو، اپنے مردوں کی کوئی چیز بیچنے کہاں دیتی، لیکن وہ صحابیہ تھی. اندر سے کہتی ابو دحداح تم بڑے تاجر آدمی ہو، کچھ بھی سودا کرو گے تو فائدے کے بغیر تو نہیں کرو، مجھے یقین ہے کوئی نفع کی تجارت کر کے آئے ہوگے، نفع کی. ابو دحداح نے کہا ہاں بالکل تو نے صحیح گمان کیا، میں نے نفع کی ہی تجارت کی ہے. ام دحداح نے کہا بیچ دیا؟ کہا ہاں جلدی سے اپنا سامان اٹھا اور باہر نکلا، اب ہماری ملکیت میں نہیں ہے یہ باغیچہ، اب ہماری ملکیت میں نہیں. وہ جلدی جلدی سامان اٹھانے لگی اور دروازے پر ابھی آئی نہیں تھی. پوچھا کتنے میں بیچا، کتنے میں بیچا؟ بیوی کو بتانا تو ہوگا. ابو دحداح باہر ہی کھڑے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجارت ہوئی ہے، میں نے یہ پورا باغیچہ ایک ایسے درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں گھوڑا 100 سال دوڑے گا. وہ چیخنے لگی، چلانے لگی. کہا ابو دحداح میں نے صرف تجھ کو دنیاوی تجارت میں ماہر سمجھا تھا، تو آخرت کا بھی تاجر نکلا. اپنے شوہر پر ایسا یقین رکھنے والی خاتون سامان لے کر باہر نکل آئی. یہ نہیں کہا بچے کہاں رہیں گے، کہاں گھر بنے گا، کچھ نہیں، سب چھوڑ کر باہر نکل آئی. اور پلس یہ کہہ رہی ہے تو آخرت کا بھی ماہر تاجر نکلا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر کے. کہا یا رسول اللہ میں نے اسے سپرد کر دیا، اپنے اس صحابی سے کہیں اپنی دیوار سیدھی کر لے اور اپنا درخت اندر کر لے. اب پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ ایک درخت میرا پکا ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. اب یہاں بات کبھی کبھار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تفریح قلب کے لیے فرماتے تھے ابو دحداح کے ہوش و حواس
بھاگتا ہو گئے, کھڑے ہو گئے کہ آقا پورا باغیچہ دے آیا ہوں. ابو دہدہ پوچھ رہے ہیں آقا میرا وہ ایک درخت پکا ہے جو آپ نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا نہیں ابو دہدہ, وہ تو ایک درخت کے بدلے میں تھا, وہ تو ایک درخت کے بدلے میں تھا, تو پورا باغیچہ دے آیا ہے. اب میرے مولا نے مجھے وہی کر کے بتایا ہے ابو دہدہ کو جنت میں وہ باغیچہ دوں گا جس کے درختوں کی کوئی گنتی بھی نہیں کر سکے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تیرے باغیچے کے درختوں کی گنتی دیکھ رہا ہوں. حضرت ابو دہدہ اسی وقت کہے فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. یہ یقین اگر کسی کے پاس تھا تو وہ صحابہ کی زندگی میں تھا. اگر رسول فرما دے تو انہیں 100% یقین ہوتا. میرے آقا نے فرمایا ہے تو مجھے مل کے رہے گا. عزیزان گرامی, احادیث رسول اگر تمہیں کسی بات کی طرف بلاتی ہیں تو دنیا کو ٹھوکر مار دینا, کیونکہ میرے نبی نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ حق ہے اور 100% حق ہے. اس طرح کئی صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی تمام چیزیں وار دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نہیں کئی مرتبہ, انشاءاللہ العزیز خلفائے راشدین کی سیرت میں کل عرض کروں گا. میں ان کے قربانیوں کے متعلق بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں وہ صحابہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے چل کر مکہ میں آئے تھے. شروع میں آئے تھے تو غلام بن کر کے آئے تھے, پھر آزاد ہوئے, پھر تجارت کرنے لگے. اتنا کمائے کہ مکہ میں ایک بڑے امیر بن گئے, جائیداد خریدا, پراپرٹی بنائی, مالدار ہو گئے اور ایمان لے آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے, حضرت صہیب مکہ میں ہی رہ گئے. انہوں نے یہ طے کیا کہ نہیں مجھے بھی اب مکہ چھوڑ کر اس جلوہ جہاں آرا کو دیکھنے کے لیے نکلنا ہے. جب وہ جانے لگے تو مکہ والوں نے گھیر دیا, کہا کہ اے صہیب تو جب آیا تھا تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو نے سب کچھ مکہ سے کمایا ہے, تو ہمارا مال ہم تو لے جانے نہیں دیں گے. انہوں نے آدھی جائیداد لکھ کر کے دے دی مکہ والوں کو, مفت میں میری آدھی جائیداد لے لو اور مجھے جانے دے دو. آدھی جائیداد انہوں نے لے لی اور اس کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے لگے. گنڈے مکہ کے پھر بیچ راستے میں آئے, پکڑ لیے, ان کو مارنا شروع کیا. ان کو جگہ جگہ سے مارا کہ ناک ان کی پھٹ گئی. ان کی آدھی جائیداد ابھی مکہ میں باقی تھی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہ وہ اپنی باقی آدھی جائیداد بھی جو کئی سالوں میں انہوں نے کمائی تھی مکہ والوں سے کہا کہ یہ بھی میں نے دے دیا, اس پر میرا کوئی حق نہیں, بس مجھے قدم رسول میں بیٹھنا مل جائے. اتنا ہی نہیں, مکہ والوں نے ان کے جسم پر موجود کپڑے بھی اتار دیے, کپڑے پھاڑ دیے, اور وہ صرف 2 چادروں میں مدینہ طیبہ تشریف لائے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے, اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھتے رہے, اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ بھی آتا تھا وہ حضور ان صحابہ پر صدقہ کرتے, اسی پر گزر بسر ہوتا تھا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر کبھی واپس مکہ کی وہ جائیداد لینے کے لیے نہیں گئے کہ میری کروڑوں کی جائیداد تھی میں واپس جا کر کے لے لوں, ناحق انہوں نے میری جائیدادوں پر قبضہ کیا ہے, نہیں گئے. عزیزان گرامی, اس طرح سے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی عبداللہ ذوالبجادین, ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. یہ نوجوان تھے, حسین و جمیل تھے, اور جب یہ نکلنے لگے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کو ان کے ماں باپ نے, ان کے گھر والوں نے اتنا مارا, ان کے جسم سے کپڑے نکال دیے. اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر عنایت کی اور اسی میں وہ زندگی گزارتے رہے. حضرت عبداللہ ذوالبجادین, بجادین بجاد کہتے ہیں چادر کو, 2 چادریں پہن کر کے وہ پوری زندگی گزارتے رہے, پوری زندگی بھر, یہاں تک کہ مقام تبوک آیا. جب جنگ تبوک ہونے لگی, عبداللہ ذوالبجادین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرے, بس میری ایک ہی خواہش ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اگر اب تیری راستے میں بھی موت آئے تو تجھے شہید ہی کہا جائے گا, تجھے شہادت کی موت ہوگی. ہوا ایسی ہی. تبوک کے راستے میں جب گئے ان کو تیز بخار آیا, حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو.
اسی رات حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی بخار کی گرمی اتنی بڑی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں ہیں. سفر کی حالت میں میرے آقا ان کے پاس آئے, ان کا سر لے کر کے اپنی گود میں رکھا. یہ عبداللہ ذوالبجادین ہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ایسا لگتا ہے میری زندگی کی لمحات کم ہو گئے, مگر یہ سر رکھنے کے لمحات طویل ہو جاتے تو کیا اچھا ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر اپنے زانوں پر رکھے ہیں, اور اسی اثنا میں وہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھتے رہے. ان کی روح نکل گئی. حضرت ابو بکر اس میں تھے, حضرت عمر تھے وہاں پر, حضرت عباس تھے. یہ صحابہ دیکھ کر رشک کرنے لگے. عبداللہ ذوالبجادین یہ واحد صحابی ہے جس نے حضور کی گود میں دم توڑا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زانو اقدس پر اتنا ہی نہیں, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کفن کوئی اور نہیں دے گا, میں دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لباس, اپنا تہبند اور اپنی چادر نکالی, اور انہی 2 چادروں میں عبداللہ کو کفنایا, اور کہا جب یہ میرے پاس آیا تھا تو اس کے گھر والوں نے کپڑے چھینے تھے, آج میں اسے کپڑے پہناتا ہوں. اور اسی کفن میں جب ملبوس کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر پاک میں خود اترے اور اپنے سینے سے ان کو لگا کر نیچے اتارا. یہ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ, اس وقت صحابہ رشک کر رہے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں کاش اس وقت میری موت ہوئی ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جس انداز میں قبر پاک میں اتارا, عزیزان گرامی 1-2 صحابی نہیں ہیں جنہوں نے اس راستے پر مشقتیں اٹھائی, محنتیں کی, اور اتنی مشقتیں, اللہ کی پناہ اتنی مشقتیں. ایک صحابی حضرت خبیب, اللہ اکبر, ان کا تذکرہ آتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو ایک مہم پر بھیجا تھا, یہ تینوں گرفتار ہو گئے. 10 صحابہ تھے اس میں سے, ان میں سے یہ 3 گرفتار ہوئے, اس میں حضرت خبیب بھی تھے. یہ مکہ والوں نے ہی انہیں گرفتار کیا تھا. گرفتار کرنے کے بعد ان کو ایک جگہ قید میں رکھا. کتنے دن تک؟ تقریباً 10 دن تک قید میں رکھا. کھانا نہیں دیتے تھے, پانی نہیں دیتے تھے. ہم کربلا کے واقعات سنتے ہیں میرے عزیزوں, صحابہ کے یہ جانثاریاں کیوں نہیں سنتے جن کے ساتھ سخت ترین اذیتیں اس زمانے کے ظالموں نے کی. حضرت خبیب کو 10 دن کے بعد نکالا, دعوت عام ہوئی, مکہ والے جمع ہوئے. حضرت خبیب کو انہوں نے آخری دن سولی پر چڑھانے کا طے کر لیا تھا, سولی تیار کی گئی, لیکن کافروں نے اتنا ہی نہیں کیا. حضرت خبیب کو اس کھوٹے پر باندھا گیا جس پر سولی دینی تھی. باندھ کر کے سب سے پہلے ان کے ناخنوں کو پکڑ سے نکالا, کھینچا. ایک ناخن کو اگر پکڑ سے کوئی کھینچے تو اس کی اذیت کیا ہوتی ہے. مسلح کیا ان کے جسم کا, ان کے کان کاٹے, ان کی آنکھ میں سلائیاں پھیرتیں, لوہے کی گرم سلائیاں ان کی آنکھوں میں پھیری, ناک کاٹ دی گئی, ہونٹ کاٹے گئے. یہاں تک کہ ایک ظالم قریب میں آ کر کے ان کے پیٹ میں ایسا نیزہ مارا کہ جس سے ان کا کلیجہ دکھنے لگا, پیٹ کے باہر کلیجہ لٹکنے لگا. اس حد تک ان کو اذیت دی گئی. سولی پر ابھی نہیں چڑھایا گیا تھا. اس وقت ایک مجمع جمع تھا حضرت خبیب کو مارنے کے لیے. کسی نے کہا اے خبیب, کاش تیری جگہ محمد ہوتے, سب کٹ گیا ہے. جلال میں آتے ہیں, کہتے ہیں ظالموں, تم کہتے ہو میری جگہ محمد تھے, میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں میں ان کے قدموں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کروں گا. میں نہیں دیکھ سکتا کہ میرے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے. لو میرے جسم کے اور ٹکڑے لو. انہیں کٹے ہونٹوں کے ساتھ بولنے لگے. ایک عورت آئی, کہا ہے مکہ والوں, ہمارا نظام تو ہے کسی کو قتل کرتے ہیں تو آخری خواہش پوچھتے ہیں, جب کسی کو پھانسی دیتے ہیں تو اس کی آخری خواہش پوچھتے ہیں. اس نیم کو, اس روایت کو مت توڑو, اگرچہ یہ دین چھوڑے ہوئے لوگ ہیں, ان کی بھی آخری خواہش پوچھ لو. لوگوں نے کہا کیا ہے تمہاری آخری خواہش؟ حضرت خبیب کہتے ہیں میری رسیاں کھول دو, 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. یہ وہ صحابہ ہیں, وہ صحابہ ہیں, کہتے ہیں رسیاں کھول دو, میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. کھول دیا گیا. اسی حالت میں وہ نماز ادا کی. سب جسم کے ٹکڑے ان کی کر دیے جا چکے تھے. جلدی سے سلام پھیر لیا. بہت مختصر نماز پڑھی, بہت مختصر نماز پڑھی.
پھر جب سولی پر چڑھائے جانے لگے تو کسی نے کہا خبیب تم چاہتے تو لمبے سجدے کر لیتے، چاہتے تو بڑی نماز پڑھتے، کیونکہ تمہاری آخری خواہش ہے، مکہ والوں کا نیم ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت خبیب نے کہا اے ظالموں، میں نے اس لیے جلدی نماز پڑھی کہیں تم یہ نہ سوچ لو کہ موت کے ڈر سے نماز لمبی کیا ہے، موت کے ڈر سے میں نے نماز لمبی نہیں کی، مجھے تو شہادت کا شوق ہے، میں جلد سے جلد جام شہادت پینا چاہتا ہوں۔ حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا کافروں نے۔ کیا ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ مظالم ہوئے ہیں؟ آج میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ آج کون سی چیز ہے جو تمہیں نماز سے روکی ہوئی ہے؟ کیا کبھی کسی نے تمہارا کلیجہ نکال کر باہر رکھا؟ کیا کبھی تمہارا کسی نے کان کاٹا، کسی نے ہونٹ کاٹے، کسی نے تمہاری آنکھوں میں سلائیاں پھیری؟ تم تو گرم بستروں پر سو کر کے نماز چھوڑتے ہو، مؤذن صدائیں دیتا رہتا ہے، باوجود تمہیں آواز آنے کے تم مسجد کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ آج لوگوں کی سستی اور کاہلی یہاں تک لے آئی ہے، میرا مولا دن میں تمہیں 10 مرتبہ یہ آواز دیتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ تم میں سے کوئی اس کی طرف کان نہیں دھرنا چاہتا۔ یاد رکھنا قیامت کے دن یہ سب صحابہ بھی میرے نبی کی فہرست، میرے نبی کے جماعت میں ہوں گے، اور اس وقت ہم کیا چہرہ لے کر کے ان کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ اگر ہم سے سوال ہو، ہم سولی پر چڑھ کر کے بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہتے، ہماری آخری خواہش پوچھی جاتی تو ہم سجدہ پسند کرتے۔ اے بندے تجھے کیا ہوا تھا؟ تجھے اللہ نے اچھی صحت بھی دی تھی، تجھے طاقت بھی دی تھی، دولت بھی دی تھی، اور آزادی بھی دیا تھا۔ یہاں تمہارے سروں پر تلواریں نہیں ناچ رہی ہیں کہ تمہیں نماز سے روکا گیا ہو، اس کے باوجود تم خوشی خوشی نماز چھوڑتے تھے، تم چاہ کر کے نماز چھوڑتے تھے۔ ان صحابہ کو جواب دینے کے لیے کسی کے پاس آج ہمارے پاس ہے تیاری؟ اگر نہیں ہے تو میرے عزیزوں نمازوں کی طرف توجہ کرو۔ یہ وہ صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جن کے واقعات پڑھتے پڑھتے ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم کی کپ کپی چھوٹ جاتی ہے۔ انہوں نے کسی موقع پر بھی دین کو نہیں بیچا۔ ایک جوان صحابی عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ، یہ رومی لشکر میں ایک بار جنگ میں گئے تھے، روم، ملک روم، وہاں کے سپاہیوں نے ان کو قید کر دیا اور عیسائی بادشاہ کے پاس لے کر آ گئے۔ جوان ہیں، غالباً ان کی عمر 22-23 سال کی ہے۔ بہت سارے مسلمان بھی قیدی تھے، ان کو بھی پکڑ کے لائے۔ یہ بہت حسین و جمیل تھے، بہت بہادر تھے۔ نوجوانوں سنو، بادشاہ کے پاس قیدی بن کر کے آئے۔ بادشاہ نے کہا تو اپنا پرانا دین چھوڑ، میرے دین میں آ جا، میں تجھے اپنا سپاہی بناتا ہوں، وزیر بناتا ہوں۔ کہا اتنی ہلکی دولت کے لیے اتنا بڑا سودا ہرگز نہیں ہو سکے گا، ہم دین کو اتنی ہلکی دولت پر نہیں بیچ سکتے۔ بادشاہ نے سختیاں کرنا شروع کی، یہاں تک کہ بادشاہ کے سامنے ایک بڑے دیگ میں تیل رکھا گیا اور کھولایا گیا، گرم کیا گیا۔ ایک مسلمان قیدی کو لا کر کے اس میں ڈال دیا بادشاہ نے، وہ تیل میں جل گئے۔ عبداللہ بن حذافہ کو کہا گیا دیکھ تیرے ساتھ بھی ہم وہی کریں گے، اگر تو دین کو قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ وہاں ان کے پاس رخصت تھی، شریعت نے یہ اجازت دی تھی، تھوڑی دیر کے لیے اگر چاہو دل سے ایمان نہ نکالو، زبان سے کہہ دیا ہوتا تو جان بچتی، لیکن ان صحابہ نے رخصت پر کبھی عمل نہیں کی، وہ عزیمت پر عمل کرتے رہے۔ کہا اس تیل میں جانے سے مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں، مجھے تو جہنم کا خوف لگتا ہے، مجھے تو جہنم کا خوف ہے، اس تیل کا کوئی ڈر نہیں۔ بادشاہ نے دیکھا یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں کرتا۔ آخری میں بادشاہ نے کہا تو ایک بار میرے سامنے سجدہ کر لے، میری تعظیم کر لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہا یہ ناممکن بات ہے، ناممکن ہے، میں ایک ہی خدا کو سجدہ کرتا ہوں، میں تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرتا، تو تجھے کیسے سجدہ کروں؟ نوجوان صحابی کا ایمان دیکھیں، بادشاہ کے محل میں کھڑے ہو کر جب ان کی آزمائش کا وقت تھا، اور اللہ کہاں سے کیسے بچانا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ اخیر میں بادشاہ نے کہا ایسا نوجوان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، وہ عیسائی بادشاہ تھا۔ لاسٹ میں اس نے صرف اتنی بات کہی، اس نوجوان کو دیکھتے ہی یہ کہاں تک ڈٹا رہتا ہے،
اخیر میں اس نے یہ آپشن دیا کہ ایک بار تو میری پیشانی کو چوم لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہا میرے سارے ساتھی مسلمانوں کو، کہا سب کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا ایک بار پیشانی چوم لینے سے کیا ہے؟ وہ گئے اور اس کی پیشانی کو چوما، اور بادشاہ نے صرف اتنی بات پر ان کو بھی آزاد کیا، پورے مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کیا۔ جب وہ مدینہ لوٹ آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنانے لگے۔ حضرت عمر اپنے خلافت کے تخت سے اتر آئے، کہا اے عبداللہ لاؤ تمہارا ماتھا میں چومتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو کہیں بیچنے نہیں جاتے تھے، کہیں دین کا سمجھوتا کرنے نہیں جاتے تھے۔ آج منافقین کی بہت لمبی ایک جماعت تیار ہو رہی ہے، حکومتوں کا تیور دیکھ کر کے جو بدل جاتے ہیں یہ منافق۔ ان سے اپنے دامن کو بچائے رکھو، جنہوں نے ہماری مسجدیں بیچ دی، جنہوں نے ہمارے عبادت گاہیں بیچ دی چند سکوں پر، چند ٹکوں پر، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا سودا کر چکے ہیں دنیا کے بدلے۔ میرے عزیزوں، صرف نام مسلمان رکھ لینا کافی نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیتا ہے، اپنی جان تک وہ قربان کرتا ہے۔ صحابہ کی باتیں آج مجھے کہنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر ہم ان کے تذکرے نہ سنائیں تو کیا پہاڑی چوہوں کے واقعات سناؤں آپ کے سامنے، بھیڑ بکریوں کے واقعات سناؤں، لومڑی کتے کے واقعات سناؤں جو آج بہت سارے سیلیبس کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں؟ اپنے بچوں کو اگر واقعات سناؤ تو بلال حبشی کے سناؤ کہ یہ کبھی نہ ڈرے۔ اگر اپنے بچوں کو سناؤ واقعات تو حضرت خبیب کے واقعات سناؤ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سناؤ کہ جنہوں نے پوری زندگی تلاش رسول میں ختم کر دی تھی۔ جانتے ہیں یہ 3 بار بکے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی پہلے مجوسی باپ کے بیٹے تھے، آگ کی پوجا کرتا تھا ان کا باپ، وہ عیسائیوں کو دیکھ کر کے ان کو اچھا لگا، عیسائی بن گئے۔ ملک شام میں عیسائی بن کر رہے، پوری تعلیم حاصل کی، لیکن وہ اچھے عیسائیوں کے شاگرد تھے، ایمان والے۔ ہر عیسائی ان سے کہتا تھا اے سلمان، وہ آخری رسول کے آنے کا وقت قریب ہے، اگر تیری زندگی میں آ جائے تو ان پر ایمان لانا۔ حضرت سلمان فارسی اس انتظار میں سالوں گزار گئے، ملک شام کے کئی علاقوں میں، پھر عراق میں رہے۔ پھر اس کے بعد عرب سے ایک قافلہ آیا تھا تجارت کا، ان سے پوچھے عرب میں کوئی ایسی زمین ہے جہاں جھنڈ کے جھنڈ کھجوروں کے درخت ہیں؟ اس نے کہا ہاں یہ یثرب ہے۔ حضرت سلمان نے کہا کیا تم مجھے وہاں لے جا سکتے ہو؟ اس لیے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے آخری رسول اسی زمین میں آنے والا ہے۔ وہ لے کر کے آیا عرب، لیکن یہاں لا کر کے ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا، آزاد آدمی کو لا کر بیچ دیا۔ مدینے کا ایک یہودی وہ غلام بنا کر کے رکھا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی جس وقت خبر ہوئی مدینے میں، حضرت سلمان فارسی درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے کھجور کے، اور کھجور کا درخت کافی لمبا ہوتا ہے، کھجوروں کی صفائی کر رہے تھے۔ ان کا آقا اور اس کا بھتیجا دونوں نیچے بات کر رہے تھے، ارے سنا ہے مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ وہ دونوں بات کر رہے تھے، اتنا سن کر کے وہ وہیں سے اچھل کر آ گئے، نیچے آ گئے۔ کیا کہا تم نے؟ ان کے مالک نے ان کو کہا تو غلام ہے، ہمارے آقاؤں کی بات میں کیا سننے آیا ہے؟ تو اپنے کام پر لگ۔ ان کو نہیں بتایا۔ حضرت سلمان فارسی کو اسی دن سے بے قراری لگ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے، یہ تو تورات اور انجیل پڑھے ہوئے تھے حضرت سلمان، ان کو علامتیں بھی معلوم تھی، آخری رسول کی علامتیں کیا ہے۔ آئے مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اب دیکھیں ان کے پاس 3 علامتیں تھیں، وہ ڈھونڈنے کے لیے آئے، پہلے ابھی ایمان لائے نہیں تھے۔ ایک دن کھجوریں لے کر کے آئے، حضور سے کہا یہ صدقے کی کھجوریں لے لیں۔ حضور نے لیا اور سب کو بانٹ دیا، ایک بھی نہیں کھایا۔ حضرت سلمان نے مسکرایا، انجیل میں لکھا ہے وہ رسول صدقہ کبھی نہیں کھائے۔ دوسرے دن کھجوریں لے کر کے گئے اور کہا یا رسول، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ ہدیہ ہے آپ لے۔ حضور نے وہ بھی کھایا بھی اور سب کو بانٹا بھی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے وہ آخری رسول ہدیہ قبول کرتے ہیں اور صدقہ قبول نہیں کرتے۔ تیسرے دن ایک اور علامت انہیں دیکھنی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر ایک چادر تھی، تہبند تھی، ایک جنازے میں شریک تھے حضور۔ یہ سلمان فارسی تیسرے دن ایک اور نشانی دیکھنے کے لیے کبھی آگے آتے تھے، کبھی پیچھے، ادھر ادھر آتے تھے۔ جنازے سے جب فارغ ہوئے، وہ جس نشانی کو ڈھونڈنے آئے تھے
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ان کو بتایا، اے سلمان 2 دن تو نے دیکھ لیا، تیسرے دن جو دیکھنے آئے ہو یہ عالم الغیب رسول تھے، تیسرے دن جو تم دیکھنے آئے ہو اپنی چادر ہٹائی، اپنے کندھوں سے چادر ہٹائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، ایک مہر نبوت انڈے کی شکل کی، اتنی تیز روشنی اس میں سے ہوتی تھی کہ لوگ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے، وہ خاتم النبیین کی مہر تھی۔ حضرت سلمان نے کتاب میں وہ بھی پڑھا تھا کہ وہ آخری رسول کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر ہوگی ختم نبوت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی اور کہا، اے سلمان تم یہی دیکھنے کے لیے آئے تھے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، ہاں میں تو ایک دیکھنے کے لیے آیا تھا، آپ نے 2 دکھائے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا میں تو صرف ختم نبوت دیکھنے آیا تھا اور آپ نے اپنا علم غیب بھی بتایا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے۔ صحابہ اکرام اپنی زندگی پوری تلاش میں رہے ہیں اور اس ماہتاب رسالت کو اور آفتاب نبوت کو ذرہ برابر کھونا نہیں چاہتے تھے۔ کسی حالت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کسی کے ہاتھ بیچنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں گئے ہیں زرہ پہن کر کے، زرہ لوہے کا لباس ہوتا تھا اور اتنا لباس کہ اس سے جسم پر آنے والے تیر نہ لگیں حضرت سعد، لیکن ان کا زرہ کا لباس چھوٹا پڑ گیا، ہاتھ کھلے رہ گئے۔ ایک ظالم نے دیکھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدھے ہاتھ پر ہی وار کر دیا، ہاتھ سے ان کی موٹی رگ کٹ گئی اور اس سے خون بہنے لگا، اتنا خون کہ وہ پکڑ کر کے حضور کے پاس آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی خون، جسم اقدس پر خون حضرت سعد کے، اور ظالموں نے ان کے اوپر نیزے چلائے تھے ہاتھوں پر، جو حصہ ان کا زرہ سے کھلا ہوا تھا وہ سب مارا گیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے آئے تھے معلوم؟ میدان سے چھوڑ کر کے۔ یہ وہ صحابی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لائے تھے جب میرے آقا ابھی مکہ میں ہی تھے۔ یہ مدینے کے ہیں رہنے والے حضرت سعد۔ مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 سال ایسے بھی آئے کہ پورے مکہ والوں نے حضور کا بائیکاٹ کیا تھا، آپ کے پورے خاندان کا، کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، لین دین نہیں کرے گا، کھانا پانی ان کے ساتھ، رشتہ داری کچھ نہیں کریں گے۔ سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، یہ 2 سال تک چلا تھا، اور یہ 2 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر اتنے سخت تھے، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دن ایسے آئے کہ چمڑے ہم نے گرم پانی میں بھگو کر کے کھائے ہیں، درختوں کے پتے اس دوران کھائے، کھانے کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی تھی مکہ میں 2 سال تک۔ پھر مکہ والوں کو ہی رحم آ گیا، پھر انہوں نے یہ بائیکاٹ ہٹا لیا تھا۔ ان 2 سالوں میں حضرت سعد جو مدینے میں تھے، مالدار بھی تھے، ان 2 سالوں میں حضرت سعد نے بھی چمڑے کھائے اور پتے کھائے۔ آپ سے کہا جاتا کیوں یہ کھاتے ہو؟ کہتے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محصور ہیں، ان کا محاصرہ کیے، بائیکاٹ کیے گئے ہیں، جب ان کے ہاں کوئی نرم غذا نہیں پہنچتی تو کیا مجال ہے سعد اپنے حلق میں کوئی نرم غذا گزارے؟ یہ وہ صحابی تھے، جب جنگ خندق کے موقع پر ان کی رگ کاٹی گئی تو دوڑ کر کے حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، قریش آپ کا جو خاندان ہے، قریش خاندان جتنی تکلیفیں آپ کو دیے ہیں، میں نے طے کر لیا تھا ہر ایک سے چن چن کے میں بدلہ لوں گا، مقابلہ کروں گا۔ یا رسول اللہ میں صرف یہ چاہتا ہوں اگر اب اس کے بعد بھی جنگیں ہونے باقی ہیں، جنگ خندق کے بعد قریش سے اور بھی جنگیں ہونا باقی ہے، تو صرف اتنی دعا کر دیں کہ میری زندگی اور طویل ہو جائے تاکہ میں آپ کے ان دشمنوں کا مقابلہ کروں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے بعد قریش سے کوئی جنگ ہونا باقی نہیں ہے تو زخم اتنے ہو چکے ہیں، میرے آقا میری شہادت کی دعا کرتے۔ اتنی دعا کے لیے لوٹ آئے اور خون پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم ناز پر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس جنگ سے لوٹنے کے وقت جانتے ہیں، جبرائیل امین آئے، بیچ راستے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہیں سے آپ دوسرے جہاد کے لیے نکل پڑیں۔ جہاد میرے عزیزوں کوئی میدان کا کھیل نہیں ہے کہ تھوڑی ادھر ادھر کبڈی کھیلی اور پسینہ بہ گیا
یہ جان ہتھیلی پر لے کر دشمنوں کے سامنے کھڑے رہتے، نہ جانے کب ہماری گردن کندھوں سے الگ ہو جائے۔ ان میدانوں میں یہ شہسوار بغیر کسی خوف کے جاتے تھے۔ نکلے ہیں ایک جہاد سے جس میں سخت ترین صحابہ زخمی بھی ہیں۔ بیچ راستے میں جبرائیل امین نے جب یہ پیغام پہنچایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، اے جبرائیل، ابھی ابھی ایک جہاد سے نکلے، مدینے پہنچے بھی نہیں، گھروں کو گئے بھی نہیں، یہ اگر اپنے زخموں کو ٹھیک کر لیتے بعد میں چلتے۔ جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہیں سے آپ چلیں۔ میرا مولا بھی ان صحابہ اکرام کے ایمان کو اس طرح امتحانات سے گزارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے صحابہ سے پوچھ لوں۔ ظاہر سی بات ہے، جہاد میں چلنے والے یہ صحابہ ہیں، آج ہمارے ساتھ کون کھڑا رہتا ہے کون نہیں کھڑا ہوتا یہ وقت بتاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مڑ کر کے صحابہ سے کہا، اے میرے نوجوانوں، جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے کہا ہے یہیں سے ایک دوسرے جہاد کے لیے چلنا ہے، کیا ہے تمہارا مشورہ؟ کسی صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، تھک گئے ہیں، کپڑے پھٹ گئے ہیں، زخم آ گئے ہیں، گھر جائیں، بیوی بچوں سے بات کریں، مرہم پٹی کریں نا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، دیر کس بات کی، چلے یہیں سے چلتے۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ فرماتا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ان میں عورتوں نے بھی وہ کردار ادا کیا ہے۔ احد کے موقع پر ایک خاتون ایسی دوڑی دوڑی میدان احد چلی آ رہی، جنگ احد ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی 3 ہجری، اس وقت ایک خاتون مدینے سے دوڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہوئی تھی، آخر میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ تو بیچ راستے میں کسی نے اس خاتون کو روک کر کے کہا، تجھے پتا ہے تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ کہا الحمدللہ۔ اس خاتون نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ آگے بڑھنے لگے، ایک صاحب نے اور پکڑ کر کہا، اے خاتون، تجھے معلوم ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا؟ الحمدللہ۔ کسی نے کہا تیرے بھائی کا انتقال ہوا؟ کہا الحمدللہ۔ اے آنے والوں، سب تو میرے گھر والوں کی بتا رہے ہو، بتاؤ رسول اللہ کی حالت کیا ہے؟ میں جو دیکھنے جا رہی ہوں میرے آقا کی صحت کو دیکھنے جا رہی ہوں، یہ نہیں کہ بیٹا گیا تھا، بھائی گیا تھا، میرا شوہر گیا تھا، سب ان کی خیریت بتانے آ رہے ہیں، میرے نبی کی خیریت بتاؤ۔ لوگوں نے کہا وہ صحیح سلامت ہے۔ اس خاتون نے کہا، اے اللہ، تیرا کروڑا کروڑ شکر ہے، وہ ایک صحیح ہے تو میرا پورا خاندان قربان ہے۔ آئیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، خوش ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاتون تیرا بیٹا شہید ہوا، جا دیکھ لے۔ وہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، اگر آپ کا حکم ہے تو میں دیکھتی ہوں، اگر آپ کا حکم ہے تو میں دیکھتی ہوں۔ اپنے نوجوان بیٹے کی لاش میدان میں پڑی ہے، گئی، جا کر کے بیٹے کو دیکھا، ٹٹولنے لگی، اس کے جسم سے جبہ اٹھایا، پیٹھ کو سہلانے لگی اپنے ہاتھ سے، پورے پیٹھ کو سہلائی، پھر سیدھا کیا، سینے پر دیکھا تو پورا سینہ چر گیا تھا، پورا سینہ چھدا ہوا تھا، سجدے میں گر گئی۔ کسی صحابی نے پوچھا، مائی یہ کیا کر رہی تھی تو؟ کہتی ہیں، جب میرا بیٹا میرے آقا کے ساتھ نکل رہا تھا تو میں نے اسے وصیت کی تھی، بیٹا جنگ کا ماحول ہے، سخت ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا، اگر تو پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہوا مارا گیا، میدان جہاد چھوڑ کر کے جاتا ہوا اگر مارا گیا، میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ اس وقت تک تیرے قدم جمے رہنا چاہیے جب تک تیرے نبی پر کوئی آنچ نہ آئے، جب تک تیرے نبی کی حفاظت ہوتی رہے۔ میں نے یہ وصیت کی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے سب سے پہلے آ کر میرے بیٹے کی پیٹھ کو ہی دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی تیر نہیں ہے، جتنا بھی یہ کھایا ہے سب سینے پر کھایا ہے۔ یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے بچے پیدا کیے تھے رسول اللہ کے دین کے لیے۔ ایک بزرگ سے سوال کیا گیا، انہوں نے فرمایا، سوال بھی بڑا اچھا ہے، انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے فلم دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، 3 گھنٹے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، 4 گھنٹے کرکٹ دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، سکون سے بیٹھ جاتے ہیں۔ مسجد میں پائتی بدلتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر، اگر تھوڑی دیر ہم بند کریں تو لوگوں کی بے قراری شروع ہو جائے گی،
ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے, ادھر آنا ہے ادھر آنا ہے, تھوڑی ہلکی آواز آئے کہ سب ادھر طرف توجہ کر لیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ادھر سکون سے بیٹھتا نہیں ہے اور ادھر آرام سے بیٹھا رہتا ہے, وہاں گھنٹوں گزر جاتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز. اس بزرگ نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام ہے میرے عزیز. کیونکہ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو راستے ہیں یہاں دنیا میں, بہت خوبصورت راستہ ہے, ایک بہت خوبصورت راستہ ہے وہ جہنم کا ہے, دوزخ کا ہے, اور ایک بہت ہی کھردرا راستہ ہے, اوبڑ کھابڑ راستہ ہے, وہ جنت کا ہے. شاک تو نہیں ہو رہے ہیں, میں الٹا بول گیا ہوں, حقیقت ہے. دوزخ کا راستہ دنیا میں خوبصورت بنایا گیا ہے, لیکن منزل خطرناک ہے, اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہے, اوبڑ کھابڑ ہے, لیکن منزل بہت خوبصورت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس بزرگ نے اس کے سوال کا جواب دیا, میاں بات یہ ہے اگر تجھے کانٹوں پر بٹھایا جائے تو کتنی دیر تک تو بیٹھے گا؟ پالتی ادھر سے ادھر پائنتی بدلتا ہی رہے گا, ادھر چبا تو ادھر اٹھا, ادھر چبا تو ادھر اٹھا. یہ بے قراری کانٹوں پر بیٹھنے کی وجہ سے ہے. اور جہنم کے راستے پر جو بیٹھا ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے وہ سکون سے ہی بیٹھے گا, اس لیے کہ دنیا میں اس کے لیے سکون بظاہر سکون نظر آئے گا. تو باغیچے میں بیٹھا ہے جیسے جس طرح سے, تو دوزخ کے راستے پر دنیا میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے پورے گھنٹے خرچ کرے گا, اسے وہاں اطمینان کی طرح لگے گا. جنت کا راستہ اگرچہ کانٹوں بھرا ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے. میرے عزیزو اس بات کو سمجھ کر کے چلو, آج تھوڑا بہت سٹرگل کرنا ہوگا تب تمہیں قلب کا سکون ملے گا. اور اگر آپ گناہوں میں اپنے دل کی لذت اور سکون چاہتے ہیں تو یہ کیسا سکون ملے گا جانتے ہیں آپ؟ کھجلی والا سکون. کھجلی والا سکون, گناہوں کی لذت سے جو سکون ملتا ہے وہ کھجلی والا سکون. میں اکثر کہا کرتا ہوں کھجانے کے وقت اچھا لگتا ہے, جب کھجلی ہو تو دل کرتا ہے, من کرتا ہے کہ کھجاؤں, اس کو کھجاؤ. لیکن جب چھوڑ دیتے ہو اس کے بعد جلن شروع ہوتی ہے, زخم شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کھجلی والا سکون کب؟ جب تک کھجاتے رہتے ہیں تبھی تک, اور چھوڑ دیا تو جلن بھی ہے, داغ بھی ہے, زخم بھی ہے. گناہوں کی لذت سے ملنے والے سکون کی وہی علامت, وہی کیفیت ہے میرے عزیزو. جب تم گناہ کر رہے ہو اس وقت تمہارے نفس کو اچھا لگ رہا ہوگا, لیکن جب عمر ڈھل جائے گی ان گناہوں کے دھبے تمہیں پریشان کریں گے, یہ زخم رہ جائیں گے. یہاں تک کہ جنت میں کچھ لوگ آئیں گے, جنت میں آ بھی جائیں گے, لیکن ان کی پیشانیوں پر دوزخ میں جلے ہوئے داغ موجود ہوں گے. ان کو دوسرے جنتی دیکھ کر کے کہہ رہے ہوں گے فلاں فلاں گناہوں کی وجہ سے اسے داغا گیا ہے, ابھی تک داغ نہیں جا رہے. کتنے 100 سال کے بعد وہ آیا ہوگا جنت میں, لیکن داغ نہیں جا رہے ہیں. کھجائے ہوئے داغ جلدی جاتے نہیں ہیں. ہمیں بچپن میں نہیں بلکہ جب نئی جوانی شروع ہوتی ہے تو ایک بیماری آتی ہے اکثر نوجوانوں کو, پمپلز کی. خاص طور پر حکماں جو ہیں علاج اس کا سب سے بہترین علاج یہی بتاتے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ, بس اسے ناخن نہ لگاؤ, اس کو پھوڑو مت, اس لیے کہ وہ دھبا پیدا کر دیتا ہے. تمہیں بے قراری ہو رہی ہے اور جب تک اس کو نہ نکالوں, حالانکہ وہ بہت خراب تو نہیں لگتا لیکن تمہیں خراب لگنے لگتا ہے. یہ سائیکالوجی ہے. اس کو پھوڑ دیتا ہے, کھینچ کے نکال دیتا ہے. کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا بلیڈ سے کاٹتے ہوئے, زخم تو کر لیا لیکن وہ ہمیشہ کے لیے اس پہ داغ رہ گیا. اب اس داغ کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے کریم لگاتا ہے, پھر اس کو لیپا پوتی کی جاتی ہے. گناہوں کی ایسے ہی معاملات ہیں. جنہوں نے جوانی میں لطف اٹھائے, لذتیں اٹھائی, اپنے ہاتھوں سے گناہ کیے, اپنے شرمگاہ سے گناہ کیے, اپنی آنکھوں سے گناہ کیے, اپنے زبان سے کیے, چند دنوں کے بعد یہ گناہوں کے دھبے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نظر رحمت اس کی طرف نہیں ہوتی ہے, اس کی دعائیں بار اجابت سے نہیں ٹکراتی. یہ تمام معاملات اس کے اپنے کیے ہوئے ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو کچھ بھی مصیبتیں تم پر آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے,
تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب قلب کے سکون کے لیے تھوڑا سٹرگل تو کرنا ہوگا، تھوڑا سٹرگل کرنا ہوگا۔ اولیاء کاملین نے جو مقامات حاصل کیا، آپ کرامات تو ان کے سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، کیا پہنچے ہوئے ولی تھے، لیکن کبھی سوچا آپ نے وہ پہنچے کس طرح سے تھے؟ ان کی ٹھوکروں میں مردوں کا زندہ کرنا اللہ نے رکھ دیا، ان کو طاقت و قوت اتنی عطا کی کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے پوری کائنات کشادہ کر دی کہ میرے بندے تو جہاں چاہے جس طرح چاہے زندگی گزار، جو تجھے چاہے وہ حاصل کر لے۔ یہ کب ہوتا ہے ان کا مقام؟ میرے عزیزوں، وہ یوں ہی نہیں حاصل کرتے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں فنا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ بیج کو کیچڑ میں بونا پڑتا ہے تب جا کر کے پھول اگتے ہیں۔ تم اگر یہ سوچتے ہو کہ میں سارے مرغن غذائیں کھاؤں، بہترین چکن مٹن اور سارے گھی مرغن سب چیزیں کھا کر کے میرے دل کو ذکر کی لذتیں ملیں، مشکل ہے، ایسا مشکل ہے۔ یہ راستہ تھوڑا سا کٹھن ہے۔ میں تصوف کے راستے پر آپ کو کہہ رہا ہوں، کچھ چیزوں کو روکنا ہوگا، صبر کے راستے پر آنا پڑے گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی خاتون آئی، اپنے بیٹے کو چھوڑ گئی، کہا اس کو اچھا بنائیے، آپ اس کو اچھا بنائیے، اس پر اتنی نظر کیجئے کہ آپ جیسا بن جائے۔ کہا ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ جاؤ۔ خانقاہ میں رہنے لگا۔ چند دنوں کے بعد وہ خاتون آئی، دیکھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت اور روٹی کھا رہے تھے، اور اس بچے کو سوکھی ہوئی روٹی دے کر کونے میں بٹھائے تھے، وہ پانی میں بھگو کر نرم کر کے کھا رہا تھا، اس کے گلے میں چبھ رہی تھی روٹیاں۔ ماں تھی، دیکھ کر کے گھبرائی اور کہا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ تو بڑا اس کے ساتھ بے انصافی کا معاملہ کر رہے ہیں، نا انصافی کا معاملہ کر رہے ہیں، خود تو آپ گوشت اور روٹی کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو سوکھی روٹی جو حلق سے اتر نہیں رہی۔ آپ نے پورا دسترخوان سے جو کچھ بھی تھا کھانے کے بعد اس خاتون کو جواب زبان سے نہیں دیا، وہ جو ہڈیاں جمع تھی سب کو جمع کیا اور اس پر ہاتھ رکھ کر کے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ تو وہ جو مرغی ذبح تھی وہ پھر سے زندہ ہوئی۔ بعض اولیاء کاملین کو یہ تصرف دیا گیا ہے، وہ مرغ زندہ ہوا۔ آپ نے اس خاتون سے کہا کہ اے خاتون، جب تیرا بیٹا بھی اس لائق بن جائے تو اسے بھی میں ایسے ہی کھلاؤں گا۔ اس کی تربیت کا زمانہ ہے، اسے آج صبر سکھایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے۔ ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں، لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی زندگی میں ایسا دن بھی رکھو کہ یا تو وہ دن روزے سے ہو جائیں، یا تو پھر اس دن فاقہ اس طرح سے کریں کہ جس کو نفس نہ پسند کرتا وہ چیز ہم کھائیں۔ سوکھے چوڑے ہمارے ہاں ملتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کو چبانے میں دقت ہوتی ہے۔ اس نفس کو مارنا ہو تو ایک دن ایسا رکھو کہ اسی کو کھا لیں ہم۔ روٹیاں سکھا کر کے رات کو اولیاء کاملین رکھتے تھے صرف اپنے نفس کو مارنے کے لیے۔ جب تک آپ یہ جنگ نہیں کریں گے ذکر کی لذت آپ کو نہیں ملے گی۔ ہاں، آپ اللہ 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 کریں گے، سر ہلے گا، دل کچھ بھی نہیں ہلے گا۔ دل کو ہلانے کے لیے پریکٹیکلی طور پر آپ کو کچھ چیزوں سے گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے اس میں اپنے غذاؤں پر کنٹرول، اپنے غذاؤں پر کنٹرول۔ یہ غذاؤں کی لت جو ہے ہمیں آج حرام کاریوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ زبان کے چٹخارے جو ہیں بہت خطرناک ہیں۔ اسی لیے دنیا میں دو ہی شہوت ہے، سب سے بڑی شہوت، ایک شرمگاہ کی شہوت اور ایک زبان کی شہوت۔ ان دو کو اگر کسی نے شکست دے دیا تو وہ ولی بن جائے گا، ولی بن جائے گا۔ زبان کی شہوت یہ ہمیشہ اس کو جو لذت مل گئی وہی کھانا چاہتی ہے۔ جس کو گوشت کھانے کی لذت میں، گوشت حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن کوئی اگر اس کا ایڈکٹ ہو گیا کہ بغیر اس کے تو مجھے چلتا ہی نہیں، تو گویا کہ تم گوشت کے غلام ہو، اپنے اوپر کسی چیز کو تم نے لازم کر لیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے عزیزوں کہ یہ زبان تم سے وہ سب کراتی ہیں۔ اگر
ایڈکٹ ہو گئے تھے, بغیر گوشت کے کھا نہیں سکتے تھے. اتفاق سے ایسا وقت آ گیا زندگی میں کہ پیسہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, گوشت گھر میں نہیں آیا, کیا کریں گے؟ زبان دوسری چیز تو نگلتی نہیں, چوری کریں گے. اور کسی ایسی جگہ پر گئے جہاں پر صرف خنزیر کا گوشت مل رہا ہے, وہ بھی کھا لیں گے. کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ممبئی میں, زبان کا چٹکارا ہے. پیزا ملتا ہے, خنزیر کا گوشت ڈال کر کے آدمی بیچ رہا ہے, لوگ خرید رہے ہیں, کھا رہے ہیں. نان ویج کھانے کا ایک شوق ہے. میرے عزیزوں, کوئی بھی چیز اپنے اوپر اتنی غالب نہ کر لو کہ تم اس کے غلام بن جاؤ اور مجبوری میں تمہیں وہ سب کرنا پڑ جائے. ہاں, دنیا سے بقدر ضرورت چیز اٹھاؤ, کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دو. دو بزرگوں کی بات میں بتا کر کے اپنے ذکر کی مجلس شروع کرنے جاتا ہوں. ایک ہیں سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مجاز, مرید صادق. شجرہ قادریہ میں ان کا نام آتا ہے. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ذکر کرنے کے متعلق تو کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کے وقت جب یہ کھڑے ہوتے, لیکن نیند کا بھی تو غلبہ ہوتا ہے نا انسان کو. اب زیادہ دیر اگر میں بٹھاؤں تو جمائی شروع ہو جائے گی, ہاں ہو کھولنا شروع کرے گی. کھانا جب زیادہ ہو جاتا ہے تو نیند کا غلبہ بھی آیا, اور یہ نیند بھی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں میں سے ہے. خشوع و خضوع نہیں رہے گا, اطمینان قلب نہیں رہے گا. یا تو مجبوری میں بیٹھے گا, یا تو تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے گا, یا تو صرف نام گنانے کے لیے بیٹھے رہے گا. جو اس کا قلب کا حضور ہے, حاضری, وہ نہیں ہو پائے گی. نیند کا غلبہ آیا. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ ہیں. رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوئے, جھپکی آئی, اونگ آتی ہے نا, صرف ایک اونگ آئی, اللہ اکبر. اس کے بعد آپ اتنا روئے, اٹھے اور جا کر کے کیا کرنے لگے معلوم ہے؟ نمک میں سلائیاں پھیر کر اپنی آنکھوں میں لگایا. نمک کا سرما لگاتے تھے, صبح تک ان کی آنکھوں سے خون بہتا تھا. لوگ دیکھتے, ان کے مریدین کہتے, روزانہ پھر آپ نے یہی کرنا شروع کیا. کہا میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں جو مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے روکتی ہیں. میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں, یہ غافل کرتی ہیں مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے. یہ اسٹرگل ہے. اولیاء کاملین یوں ہی یہ مقامات نہیں حاصل کیے, انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا یاد الہی میں. حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ لکھنؤ کے بڑے بزرگ ہیں. شاہ مینا کے نام سنے ہوں گے آپ. یہ لکھنؤ میں آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق ہے. ان کی سیرت میں نے پڑھا, رات کو یہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے اگر ذکر کے لیے تو یوں نہیں, نرم قالین ہے, اے سی لگی ہوئی ہے, پنکھے چل رہے ہیں, ماربل کی دیواریں ہیں, ہم آرام سے بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں, آرام سے بیٹھ کر کے ہم تقریریں سنیں. نہیں, حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ دیوار اتنی اونچی دیوار ہوتی کہ تقریباً 10 فٹ کی دیوار, 10 فٹ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو جاتے تھے. اتنی جگہ ہوتی کہ ان کے 2 قدم رکھے جا سکتے تھے اس دیوار پر, باقی کچھ بھی نہیں, نہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز ہوتی, کچھ بھی نہیں. اسی حالت میں کھڑے ہوتے. لوگ کہتے زمین پر پڑے, کہتے ہیں کہیں مجھے زمین پر پڑھتے پڑھتے سستی آ گئی, کاہلی آ گئی, تو میں ڈرتا ہوں کہ میرے رب کی توہین نہ ہو جائے. میں دیوار پر اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ اگر میرے جسم کو سستی آ بھی گئی تو سزا مل جائے گی, دیوار سے دھڑام سے گروں گا. جسم کو جو سزا ملنی وہ مل جائے گی. دیوار پر ایسے کھڑے ہوتے تھے, ایسے کھڑے ہوتے کہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے بالکل الرٹ آدمی رہے گا اس طرح سے. عزیزان اکرام وقار, ان اولیاء کاملین کی عبادتوں کو ہم نہیں پہنچ سکتے, لیکن یہ واقعات ہم اس لیے سناتے ہیں کہ اس کا ایک عشر عشیر, ایک ذرہ تو ہماری زندگی میں آ سکے. ہم اگر غوثیت کے مقام کو نہیں حاصل کر سکتے تو ان کی عبادات, ان کی ریاضات کا کچھ حصہ تو حاصل کر سکیں, کچھ چیزیں ہماری زندگی میں تو آ جائیں. آج ہم برسوں سے ذکر کی مجلسوں کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ہمیں کوئی کرانے والا ہے, نہ ہم کرنے جا رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا
ہمارے گھروں میں ساری چیزیں بالکل جیسی چلتی تھی ویسی چل رہی ہیں، کھانا اپنے وقت پر چلتا ہے، اور کچھ لوگوں کے ہاں بالکل فکس ہے، چل رہا ہے، سیریل اس وقت چلنا ہے، فلم اس وقت چلنا ہے، وہ ریگولر چل رہا ہے، ناغہ اس میں نہیں ہوتا ہے۔ چلیں کچھ اچھے گھر ہیں وہاں تقریریں چل رہی ہیں، نعتیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب چل رہا ہے۔ کبھی آپ نے اپنے ضمیر سے پوچھا اللہ کا ذکر کہاں گیا میری زندگی سے؟ اللہ کا ذکر کہاں گیا؟ کیا میں اپنے گھر والوں کو لے کر کبھی بارگاہ رب العزت میں ذکر کے لیے مشغول ہوتا ہوں؟ نہیں ہے۔ سالوں سال کی فہرست نکال کر کے دیکھیں تو کوئی مجلس ذکر نہیں ملتی، کوئی محفل ذکر نہیں ملتی۔ آج تو حال یہ ہے کہ دنیا یہ چاہتی بھی ہے کہ تم اللہ سے اتنے دور ہو جاؤ کہ تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ خدا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ مجھے آج ہی اس بات کا احساس بھی ہو رہا تھا، ممبئی کے ہمارے بچے آئے ہوئے ہیں، 6 مہینے کے بعد آج انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی اس طرح سے مجمع میں۔ آج بھی مسجدیں بند ہیں وہاں پر۔ افسوس ہوتا ہے مجھے، دلی افسوس ہے۔ جس مسجد کا میں خطیب ہوں، امام ہوں، اس مسجد کو بھی آج تالا لگا ہوا ہے، 4 یا 5 لوگ نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں معلوم ہے؟ باقی سارے لوگ جو وہاں پر ہیں اتنا عرصہ بغیر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گئے گزارا نہ، تو اب دل سخت ہو گئے، اب دلوں میں کالک پڑ گئی، مہریں لگنے کا وقت آ گیا۔ مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہوں گے، اندر جانے کا خیال بھی نہیں آتا ہوگا۔ ہاں میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ کو تو دل دکھتا بھی ہوگا، اندر جائیں کیسے، میرے مولا کے حضور اپنی پیشانیاں کیسے ٹیکیں۔ عزیزان گرامی وقار، سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے دنیا پوری چھین لی جائے میں کسی پر واویلا نہ کروں گا، لیکن اگر میرے لیے اللہ کی کسی مسجد کا دروازہ بند ہو گیا تو میری موت ہے۔ فرماتے میری موت ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 40 سال مسجد میں اعتکاف کیا لیکن ٹیک تک نہیں لگائی دیوار کو، مسجد کی دیوار کو سہارا تک نہیں لیا۔ وہ مسجدوں میں ان کا دل لگا ہوا ہوتا تھا۔ حدیث آپ پڑھ کر کے دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، جب کسی پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر کھلا رہے گا، لیکن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ قیامت کے دن محشر کے میدان بھی سایہ عطا کرے گا، عرش کا سایہ ملے گا، وہ چھاؤں میں کھڑے ہوں گے۔ وہ کون ہے؟ وہ 7 قسم کے لوگ پھر کبھی ذکر کروں، ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل تعلق قلبہ بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے مطلب لگا ہوا ہے۔ اب اذان ہو کہ میں مسجد میں جاؤں، اب اذان ہو کہ میں مسجد میں آؤں، جس کی یہ کیفیت ہے اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا۔ لیکن افسوس ہے کچھ جگہوں پر یہ لاک ڈاؤن کے بہانے اللہ کے گھر ایسے بند کر دیے گئے، یہ سب ناٹک ہے۔ اب میں بولوں تو پھر دوسرے راستے پر چلا جاؤں گا، اس لیے کہ کبھی کبھار جذبات میں بے قابو ہو جاتا ہوں۔ جو ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے فقط ایک بہانہ، کورونا کورونا کورونا، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی کوئی لاجک آج تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی اس طرح کی آتھینٹک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور ساری پبلک بیوقوف بنتی ہے اور وہ بنا رہے ہیں۔ عجیب سی بات ہے، کچھ گدھے پورے ملک کو چلا رہے ہیں اور سب کو قائل بھی کر رہے ہیں، اور سب خاموش بھی ہیں بیٹھے ہوئے، پوری مارکیٹ بھری ہوئی ہے کھچا کھچ، کورونا نہیں آتا، بسیں چل رہی ہیں کورونا نہیں آتا، ٹرینیں چل رہی نہیں آتا ہے، مسجد میں 10 لوگ 20 لوگ آئیں تو کورونا کی تکلیف ہے۔ کسی بھی جگہ کی بات، آج پورے ممبئی کے مال کھل گئے، مال پورے کھلے ہوئے ہیں، مال میں بھیڑ نہیں ہوتی، اور باقی وہاں کی مارکیٹوں کا آج جا کر کے آپ اندازہ کریں۔ میرے عزیزوں، صرف اور صرف میں، کوئی اور وجہ نہیں، اتنے لمبے عرصے تک آپ کے ہاں بیٹھا رہا ہوں، صرف اور صرف میرے پاس دل میں یہی ایک چیز آتی ہے، میں جاؤں، میرے لیے کافی انتظار ہے وہاں پر۔ ڈیلی شاید کوئی نہ کوئی ہمارے پاک سائٹ وکرولی والے فون کرتے ہی رہتے ہیں، کب آ رہے ہیں ان کے ہاں بھی انتظار ہے۔ میں صرف اور صرف یہ ایک بات سوچتا ہوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں، کہیں ان نعمتوں سے میں محروم نہ ہو جاؤں۔ یہ مجھے جمعہ کی نعمت اللہ نے دی ہے، عیدین کی نعمت ملی ہے، ہم عید الفطر سے نمازیں یہاں پڑھ رہے ہیں اور بالکل کھلے عام ہیں، سارے اپنی صفیں لگا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ تو میں کبھی یہی سوچتا ہوں کہ یہ نعمت سے میں محروم نہ ہو جاؤں، حالانکہ وہاں کے لوگوں کا بھی حصہ ہے، ان کی محبت سر آنکھوں پر۔ میں یقیناً آج بحیثیت خطیب و امام ممبئی ہی کا تعلق ہے، لیکن صرف یہی ایک بات، مسجدیں بند کر کے لوگوں کے دلوں میں آج ایسی کیفیت آ گئی کہ جمعہ کے جانے کا اب احساس بھی نہیں رہا۔ چند دنوں کے بعد یہی لوگ کہیں گے، کئی کام کاج پر ہیں، جمعہ ہو رہی، ارے چھوڑو اب زور پڑھ لیں گے، اتنے دنوں تک تو زور پڑھتے ہی تھے نا۔ جمعہ کی اہمیت دلوں سے ختم کر دی گئی۔ پہلے تو زندگی میں ایک جمعہ چھوٹنے پر ہم سب میں سے، بلکہ ہماری بات تو چھوڑیں، عام بندہ جو کوئی اور نماز نہیں پڑھتا ہوگا لیکن وہ جمعہ چھوڑنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتا تھا۔ جو کبھی نماز کو نہیں آتا، جمعہ کے دن اس کے گھر میں جا کر کے دیکھو، نہا رہا ہے، خوشبو لگا رہا ہے، سرمے لگا رہا ہے، مسجد کے آنے کے اہتمامات کر رہا ہے، دوسری کوئی نماز نہ پڑھتا ہو۔ جمعہ کا اہم رتبہ ہمارے دماغ میں موجود تھا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح سے ہمارے دلوں سے یہ تمام چیزیں غائب کرنے کے لیے پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے کہ ایک وقت ایسا نہ آ جائے کہ تمہارے دلوں میں یہ بھی خیال ہونے لگے اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیونکہ جب بندہ اس سے تعلق نہیں رکھے گا تو شیطان کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا، شیطان کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا اور وہ دماغ میں یہی چیزیں ڈالے گا، کہاں ہے کوئی خدا، کہاں ہے کوئی معبود جس کی عبادت کرنی ہے، سب تو نارمل ہے، ساری دنیا جی رہی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ایسی نحوستوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اے رب ذوالجلال، زندگی میں کبھی وہ وقت آنے نہ پائے جس وقت ہم تجھ سے غافل ہو جائیں۔ مولا ہم سب کو ہمیشہ تیرے ذکر میں اور تیری یاد میں مشغول رکھ۔